اور پھر جا کر سیدھا اپنے قبیلے کے پاس چلا گیا اور اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں، میں تم میں کیسا آدمی ہوں؟ تو اس کے قبیلے والوں نے کہا کہ آپ ایک عادل آدمی ہیں اور بات کو سمجھنے والے اور ہم میں سردار ہیں۔ تو سعد ابن عبادہ نے کہا کہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ رات تک تم سب دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، اگر کوئی ایک بھی دین میں داخل نہیں ہوا تو میں اس سے بات نہیں کروں گا۔ تو رات تک اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے قبیلے میں صرف ایک شخص رہ گیا جس کا نام اسیرم تھا، اور یہ اسیرم غزوہ احد کے موقع پر اسلام میں داخل ہوا، اور جیسے ہی دین میں داخل ہوا اور فوراً جنگ میں شریک ہو کر شہید ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لوگوں سے پوچھتے تھے کہ مجھے وہ صحابی بتاؤ جو دین میں داخل ہوا اور کوئی عبادت نہیں کی اور سیدھا جنت میں داخل ہو گیا۔ تو صحابہ کرام فرماتے تھے کہ ہمیں نہیں معلوم۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے کہ وہ اوس قبیلے کا اور قبیلے بنو اشہل کا اسیرم تھا جو غزوہ احد کے موقع پر دین میں داخل ہوا اور اسی جنگ میں شریک ہو کر شہید ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسیرم جنت میں گھوم رہا ہے۔ پھر انہی افراد نے اگلے سال یعنی سن 13 نبوی میں دوبارہ آئے تھے، اور اس وقت ٹوٹل 72 افراد تھے۔ اس کا بیان انشاءاللہ تعالی اگلے اتوار میں ہوگا۔ ایک اور بات، اسی سال سن 12 نبوی میں اسعد ابن زرارہ نے مسجد مکہ مدینہ منورہ کے اندر جمعے کا قیام کیا۔ وہ دراصل ہوا یوں کہ اسعد ابن زرارہ نے کہا کہ یہود اور نصارہ انہوں نے اپنے لیے ہفتے میں ایک دن خاص کیا ہے۔ یہودیوں نے ہفتے کے دن کو خاص کیا ہے اور نصارہ نے اتوار کے دن کو خاص کیا ہے۔ اس دن وہ جمع ہو کر عبادت کرتے اور چھٹی کرتے۔ تو پھر اسعد ابن زرارہ نے جمعے کے دن کو خاص کیا۔ جب اسعد ابن زرارہ نے جمعے کے دن کو خاص کیا تو اس دن کو اللہ اور اس کے رسول نے بھی پسند کیا، اور پھر آیات نازل ہو گئے اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ پہلے اس کا دن جمعہ نہیں تھا، لیکن اسعد ابن زرارہ نے اس کا نام جمعہ رکھا اور یہی نام اللہ نے بھی انتخاب کیا۔ آخر میں آپ کو مصعب ابن عمیر کی زندگی کے بارے میں مختصر سی بتاتا ہوں۔ مصعب ابن عمیر یہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 14 سال چھوٹے تھے، اور یہ مکہ مکرمہ میں انتہائی خوبصورت نوجوان تھے، اور آپ کے بال انتہائی صاف ستھرے اور سیدھے بال تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مصعب ابن عمیر کے بالوں کی طرح میں نے کسی کے بال نہیں دیکھے، اور ان کا تعلق قبیلہ بنو عبد الدار سے تھا، اور ان کی والدہ انتہائی مالدار خاتون تھی، اور یہ خود بھی بڑے مالدار تھے۔ ان کی والدہ ان کو باریک کپڑے پہناتے تھے، اور یہ خوشبو بہت زیادہ استعمال کرتے تھے۔ جس گلی سے یہ گزرتے اس گلی والوں کو معلوم ہوتا تھا کہ اس گلی سے مصعب ابن عمیر گزرے، اور یہ دار ارقم میں آ کر مسلمان ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے کئی عرصے تک اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، لیکن ایک دن عثمان ابن طلحہ نے مصعب ابن عمیر کو مکہ مکرمہ میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو جا کر اس کی والدہ کو شکایت کی، تو اس کی والدہ نے اس کو پکڑ کر بہت سخت سزائیں دی، اذیتیں دی، یہاں تک کہ قید میں بند کر دیا۔ اور جب ہجرت ہوا حبشہ کی طرف تو مصعب ابن عمیر ان کے ساتھ چلے گئے، اور دوبارہ جب یہ بات پھیلائی گئی کہ مکہ مکرمہ کے لوگ مسلمان ہوئے ہیں تو وہ حبشہ والے مسلمان آ گئے تھے، لیکن بات جھوٹ تھا۔ لیکن مصعب ابن عمیر وہیں ٹھہر گئے، اور مصعب ابن عمیر
غزوہ احد کے موقع پر شہید ہو گئے۔ اسلام لا اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو آ گئے اور فرمانے لگے کہ مصعب کی طرح مکہ مکرمہ میں کوئی نوجوان نہیں تھا، نہ حسن میں، نہ جمال میں، نہ مال میں، لیکن اسلام لانے کے بعد اس نے سب کچھ اسلام کے لیے اور دین کے لیے قربان کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ داعی کو چاہیے کہ وہ دنیا کی زیب و زینت کی پرواہ نہ کرے اور دنیا کی زیب و زینت کی طرف نہ جائے، وہ اپنے دل کو تقویٰ سے، للہیت سے، خلوص سے بھر لے، تب جا کے اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر تاثیر لے کر آئے اور اس کے الفاظ میں تاثیر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔